आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरत हम पढ़ेंगे सूरतुल तकवीर और इसकी 2 आयात पर अल्लाह के फज़ल व करम से रोशनी डालने की और इसकी तफसीर करने की कोशिश करूँगी। तो आयत नंबर जो 1 है इज़ा शम्सु कुव्विरत और दूसरी आयत है व इज़न नजूमुन कदरत। तो इस सूरत पर थोड़ी सी मैं वजाहत डालना चाहती हूँ। ये सूरत या इस जैसी और सूरतें जो क़यामत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जिनमें बहुत बयान किया है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे सूरह हूद और अल-वाक़िया, अल-मुरसलात, अम्मा यतसाअलून और इज़ा शम्सु कुव्विरत, इन सूरतों ने बुरा कर दिया। अल्लाहु अकबर। और एक और हदीस आपके सामने रखती हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फ़रमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स ये पसंद करे कि क़यामत के दिन को अपनी आँखों से देख ले तो उसको चाहिए कि इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा समाअन फ़तरत और इज़ा समाअन इंशक़त पढ़े, क्योंकि ये सूरतें क़यामत के अहवालो अहवाल बयान करती हैं कि जो देखना चाहता है कि क़यामत के मनाज़र क्या हैं, उस दिन क्या होगा, वो इन सूरतों को पढ़े। तो उनमें से एक सूरत ही मैं आज शुरू करने लगी हूँ, जिसकी 2 आयात जो हैं आज पढ़ेंगे। तो इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा, और बाज़ इसका तर्जुमा ये भी करते हैं कि जब सूरज बेनूर कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुव्विरत, कुव्विरत जो है वो वाहिद मुअन्नस गायब माजी मजहूल है, और तकवीर यानी इसी से फिर तकवीर है जो सूरत का नाम है। तकवीर मस्दर यानी तफ़ईल है। अब इसमें यही कहा गया है कि यानी वो बेनूर किया गया, जो तकवीर का मतलब होता है या कुव्विरत कि वो बेनूर किया गया, वो तारीक किया गया, वो लपेटा गया, वो बेरौनक किया गया। अच्छा, लुगत में तकवीर के मायने तह करके लपेट देने के हैं। जैसे आप कोई चादर, बेडशीट उसकी तह करके और उसको आप रख दें, लपेट दें उसको। अच्छा, इसका मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसे अमामा बांधते हैं और उसका काफ़ी लंबा कपड़ा होता है और उसको आप लपेटते जाएं, बस उसको लपेट दें। तो इस तरह लपेटना जो है वो इसका मतलब भी है कि सूरज को उस दिन लपेट दिया जाएगा। मतलब ये कि देखिए, जो सूरज है अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुरान में चिराग भी कहा है। इस कायनात को, इस पूरी कायनात को जो रोशन करता है वो ये चिराग है, वो ये सूरज है। इसकी रोशनी से, इस चिराग से पूरी कायनात रोशन हो जाती है, और जब ये बुझा दिया जाएगा, ये बेनूर हो जाएगा, तो उस वक़्त फिर कायनात में तारीकी छा जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। और इस तरह ये सूरज जो है वो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि क़यामत के जो क्या काम हैं, क़यामत के जो निशानियाँ या उस दिन जो काम रोनमा होंगे, उनमें एक ये भी है कि इस सूरज को लपेट के जो है वो समंदर में फेंक दिया जाएगा। और बाज़ ने ये भी लिखा है रवायात में कि सूरज और चाँद और सितारे वगैरह सब, या आसमान पे सितारे सब आ जाते हैं, तो इनको लपेट के जो है वो
بے نور کر کے لپیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو کافر ہیں، جو منکرین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے، تاکہ وہ جو ہے وہ شرمندہ ہوں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں تھیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں تھیں، وہ بھی جہنم میں آ گئیں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ وہ کافر شرمندہ ہوں کہ وہ ان چیزوں کی، سورج کی، کوئی ستاروں کی، کوئی چاند کی پرستش کرتا تھا، اور وہ یہ سوچیں کہ ہم جن چیزوں کی پرستش کرتے تھے وہ بھی جہنم میں پھینک دی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غنی حمید ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس نے یہ کائنات جو بنائی ہے، اور بہت قیمتی یہ کائنات ہے، مطلب ایسی کہ آپ یہ سوچیں کہ آج تک کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اس طرح کی نہیں بنا سکا۔ یہ آسمان، زمین، ستارے، سیارے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ کے پھینک دیں گے ان کو بھی، تو یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ کوئی ایک اس دنیا میں، چاہے وہ سائنسدان ہو، سائنٹسٹ ہو، کچھ ہو، ایک مچھر بھی نہیں بنا سکے۔ تو اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ان چیزوں کو جو ہے وہ ضائع بھی کر دے گا۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں، ان کا بنانے والا جو ہے وہ کوئی ہے، اور وہ ہستی جو بناتی ہے ان چیزوں کو، وہی ہستی ان کو مٹاتی بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو چیز اس دنیا میں بنی ہے، پیدا ہوئی ہے، اس نے ایک دن ختم بھی ہو جانا ہے، اس نے ایک دن مٹ بھی جانا ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی ایک وقت آنا ہے کہ ختم ہو جانا ہے، کوئی چیز یہاں پر باقی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک کل ہے، علی کل شیء قدیر، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس کائنات کو جس نے بنایا وہ اس کو مٹا بھی سکتا ہے۔ جو دوسری آیت ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کہ اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، ستارے بھی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توڑ دے گا، پھینک دے گا، بے نور کر دے گا۔ تو اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں جو لفظ استعمال ہوا انقدرت، جو انقدرت لفظ ہے، یہ قرآن پاک میں اسی جگہ ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ میل ہو گئی، وہ بالکل میل ہو گئی، وہ بکھر گئی۔ تو بات یہ ہے کہ قدرت خداوندی کا جو قانون ہے، اور وہ ان چیزوں کو جو جوڑے ہوئے ہے، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ تمام چیزیں جو ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھے ہوئے ہے، وہ قانون کیا ہے؟ وہ کشش ہے، وہ کشش ثقل جس کو گریوٹی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو اللہ نے یہ ایک قانون بنا دیا اور جو سائنٹسٹ نے ثابت کیا، تو اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اپنے اپنے مدار کو نہ چھوڑنے پر مجبور ہیں اس قانون کے تحت۔ تو پھر سوچیں کہ جب یہ قانون ہی اٹھا لیا جائے گا، یہ قانون ختم کر دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چیزیں بکھر جائیں گی، یہ چیزیں ٹوٹ جائیں گی، ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگ جائیں گے، ستارے بھی، سیارے بھی۔ آپ سوچیں کہ ہر جو سیارہ ہے وہ زمین سے بڑا ہے، کتنے بڑے بڑے یہ سیارے، ستارے جو یہ ٹوٹیں گے، گریں گے اور آپس میں ٹکرائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو، یہ قیامت کا ایک منظر ہے کہ ختم کر دے گا۔ فلک کی ہر ایک چیز جو ہے وہ بکھر جائے گی اور ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے قیامت کو کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی، اور جو ہے وہ کھڑاک کر دینے والی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح ہمیں ایک ایک آیت کو سمجھنے کی، اس کی تفسیر کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، ہمیں تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے علم سکھا دے۔ یہ اسی کا کرم ہے، یہ اسی کا فضل ہے
کہ اس کے قرآن کو کھول کے ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے، آمین۔